اور انڈیا کا بھی گریٹر انڈیا اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ ہے یہاں یہ کنورج کر جاتے ہیں دونوں. ٹھیک. اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل ان دونوں کے لیے کامن اینمی پاکستان ہے. وہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں ہماری ساری سیاسی جماعتیں غدار اور کمپرومائز ہو چکی ہیں. ایک 1971 میں ایک شیخ مجیب الرحمان تھا, اس وقت ایک مفتی بانی تھی. آج پاکستان میں 10 مفتی بانی ہیں, 10 مجیب الرحمان ہیں. اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاک فوج کو اتنا نقصان بھارت سے نہیں ہوگا جتنا اپنی صفوں کے اندر چھپے ہوئے غداروں سے ہوگا. میں بہت سخت بات کر رہا ہوں. انڈیا کی نیو پارلیمنٹ کی ایک وال پہ میپ لگایا جاتا ہے جو کہ ہسٹری کو شو کرتا ہے, لیکن اس کو لے کر کچھ لوگوں کی طرف سے اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی ہے اور کبھی نیپال کی طرف سے بات کی جاتی ہے, کبھی ابھی ریسنٹلی پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی اس کے اوپر رپلائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا میں اکھنڈ بھارت کی بات کی جا رہی ہے. ذکر ہوا انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک جو ہے وہ کہہ لیں میپ ایک لگایا گیا ہے, آپ نے شاید اس کی بھی خبر سنی ہو. دیکھا ہے کہ ایک دو دن پہلے وہ مودی انٹر ہوا ہے اپنے وہ پنڈتوں کے ساتھ, اس نے وہ ان کا پکڑا ہوا تھا کوئی, وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے اب یہاں پر صرف ہندو ہی رہیں گے, یہ وہ اس طرح کا کوئی. ابھی اگر انٹرنیٹ نکالیں میں آپ کو دکھاتا ہوں, دیکھیں یہی خبر ہوتی ہے کہ اگر آدھی خبر ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھا دی جائے یا میڈیا پہ دکھا دی جائے, آپ اگر نیٹ ہے آپ دیکھیں کہ اگر ان کے پرائم منسٹر انٹر ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ان سے اپنا ہندو مذہب کے مطابق پریئر کی ہے, کیا مسلمانوں کی اسی پارلیمنٹ میں اسی دن میں پریئر نہیں ہوئی, کیا سورہ یاسین وہاں پہ نہیں پڑھی گئی؟ یہ چیز ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ کدھر ادھر ہندوستان؟ ہاں ان کی پارلیمنٹ میں اور جس دن کی آپ بات کریں اسی دن. کمال بات ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلے یہ بتائیں مانتے ہیں میں بالکل دیکھیں. Hello friends, welcome to all of you on the India First channel. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری پڑوسی ملک پاکستان اتنا ہی نہیں دیش کے قائد اعظم محمد عالم جناح کے گھر تک کو نہیں چھوڑا. میڈیا رپورٹس کے انسار سینا کے اندر 2 فاڑ ہو گئی ہے, وہیں دوسری اور دیش کے اندر سندھ, بلوچستان, خیبر پختون ایوم پی او کے میں بھوک سے تڑپتی جنتا پاکستان سرکار کے خلاف پردرشن کو اور تیز کر دیا. انہی سب کے بیچ انڈیا میں نئی پارلیمنٹ بلڈنگ کو دیکھ وہاں کے لوگوں کی کیا ریئیکشن ہے, تو آئیے جانتے ہیں. ہم نے انڈیا کو پہلے موقع دیا. پہلے تو ہم نے جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا وہ ہمارے پاس اپرچونٹی تھی, اس وقت جب کشمیر ابل رہا تھا, مزاحمت پوری عروج پہ تھی. انڈیا نے غلط اس کو پریشر کو کم کرنے کے لیے اندر آ کے حملہ کیا, ہم نے جواب میں اس کو مار سکتے تھے ہم اتنی تسلی سے اس وقت کہ ہم نے بھی اپنے ٹارگٹس مس کیے. یعنی اس کو مارنے کے بجائے انڈین آرمی چیف ہو ساری ملٹری کمانڈ کو چھوڑ کر سائڈ پہ مارا, پھر ایمونیشن ڈمپس جو تھے پہاڑوں پہ مار دیے. ان کی سب مرین ہمارے سمندر میں آ گئی, ہم نے واپس جانے دی خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھینندن آیا, ہم نے اگلے دن واپس کر دیا. اس خیر سگالی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا نے دیکھ لیا کہ یہ قوم, یہ حکومت لڑنے والی نہیں ہے, یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے, اور 4 مہینے کے بعد اس نے آ کے کشمیر انیکس کر لیا. ایسا ہوا, یہی ہوا نا. انہوں نے پہلے آپ کو فیلر دے کے دیکھا. وہ بہت مشہور ایک مقولہ ہے, ہم بار بار ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا, بعد میں اس کے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی ہوگی. اب جنگ سے آپ نہیں بچ سکتے. جنگ داخلی بھی ہوگی, ہماری صفوں کے اندر بھی غدار ہیں, انارکی بھی ہوگی, جنگ بھی ہوگی. ہم نقصان اٹھائیں گے انہی غداروں کی وجہ سے, اتنی زور سے نقصان اٹھائیں گے کہ ہماری چیخیں آسمانوں تک جائیں گی. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کا حل کیا ہے؟ حل کوئی نہیں ہے. کوئی مرد مجاہد, کوئی اللہ کا نیک بندہ اس قوم سے اٹھے گا؟ حل دیکھیے, جو سیکیورٹی زون اسرائیل نے اپنے لیے بنایا ہے, ہماری قوم کو یہ بات بڑے غور سے سننی چاہیے. اسرائیل جو اپنے لیے سیکیورٹی زون بناتا ہے کہ جو محفوظ علاقہ ہمیں چاہیے, وہ دریائے سندھ سے لے کر میڈیٹرینین تک ہے. ٹھیک, انبلیویبل. یعنی اسرائیل کو دریائے سندھ سے کیا تعلق؟ وہ کہتے ہیں میرے آس پاس کے ملک اس نے تباہ کر دیے, کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہوں, مجھے دریائے سندھ سیکیور کرنا ہے. جس کا مطلب ہے پاکستان توڑنا ہے, پاکستان تباہ کرنا ہے. اور انڈیا کا بھی گریٹر انڈیا اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ ہے یہاں یہ کنورج کر جاتے ہیں دونوں. ٹھیک. اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل ان دونوں کے لیے کامن اینمی پاکستان ہے. وہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں ہماری ساری سیاسی جماعتیں غدار اور کمپرومائز ہو چکی. ایک 1971 میں ایک شیخ مجیب الرحمان تھا, اس وقت ایک مفتی بانی تھی. آج پاکستان میں 10 مفتی بانی ہیں, 10 مجیب الرحمان ہیں. اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاک فوج کو اتنا نقصان بھارت سے نہیں ہوگا جتنا اپنی صفوں کے اندر چھپے ہوئے غداروں سے ہوگا. میں بہت سخت بات کر رہا ہوں. ہماری پشت کے اوپر پی ٹی ایم بھی حملہ کرے گی, بی ایل اے بھی حملہ کرے گی, ٹی ٹی پی بھی حملہ کرے گی,
MQM بھی حملہ کرے گی, سندھ لبریشن آرمی بھی حملہ کرے گی, اور ہماری صفوں کے اندر وہ غدار جو نواز شریف کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں اور زرداری کا بیانیہ لے کر چلتے ہیں, وہ سب بھی کرائسس میں پاکستان آرمی کی پشت پر حملہ کریں گے. پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو بھی میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بتا رہا ہوں, ہمارا زیادہ نقصان اندر کے غداروں سے ہوگا. بھارتی فوج ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے, ہماری صفوں کی غداریاں پرابلم ہیں. اور اب آنے والے وقتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اچانک پاکستان میں جو بھڑکا دیا ہے انہوں نے انتشار, یہ سب کا سب منتج ہوگا اس بات پر کہ مودی پاکستان کے اندر ایک یلغار کرنا چاہتا ہے, داخل ہونا چاہتا ہے. اٹس اے میٹر آف ٹائم ناؤ, ویکس, منتھس, چند ہفتے, چند مہینے. ہسٹری کی اگر بات کرتے ہیں, میں ہسٹری کی طرف آ رہا تھا کہ ان کے پارلیمنٹ میں ایک میپ لگایا گیا ہے جو کہ انہوں نے ہسٹری کو شو کیا ہے کہ کبھی کچھ ٹائم پہلے جو یہ لوگ تھے, ہم بھی اگر پاکستان کے لوگوں کی بات کریں, بنگلہ دیش کی بات کریں, ایون ساتھ جو ان سے اپنا کنٹریز ہیں, نیپال کی بات کریں, وہ سب اکٹھے رہتے تھے. تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اکھنڈ بھارت کی بات ہو رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ ہسٹری کے کیا جانتے انڈیا والے نا فلمیں بہت دیکھتے ہیں اور ان کو یہ دنیا بھی ایک فلم ہی لگ رہی ہے کہ یہ جیسے کوئی فلم ہے, کوئی ریئلٹی نہیں ہے, ہم جو بکیں گے وہ لوگ مان لیں گے. ان کی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ فلمیں کیسی ہوتی ہے. میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ جو ان کی راج ایجنسی ہے نا, وہ ان کی جو موویز ہے انڈسٹری ہے نا, اس کے اندر بھی انوالو ہوتی ہے. وہ ان کو فلمیں لکھ کر دیتی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی لکھی جاتی ہیں, پاکستان کی ہسٹری. ابھی آپ انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں جو پاکستان کی ہسٹری, احمد شاہ عبدالی پر بھی انہوں نے مووی بنائی. آپ ہسٹری بتائیں, میرے خیال سے اگر آپ کو اچھی ہسٹری پتہ ہے, سچ پتہ ہے, تو ہسٹری کیا ہے؟ اگر برصغیر کی بات کریں, اگر ہندوستان کی بات کریں, ہندو دیکھیں نا, ہندو یہ کیا ہے؟ ہندو تو کچھ بھی نہیں ہے. ہندو تو اقلیت ہے. ہندوستان نام کدھر سے آیا؟ ہندوستان یہ پہلے یہاں پر ہندو تھے نا, ان کو فتح کرنے والے ہمارے سعیر الدین بابر تھے. اس کے بعد یعنی اس کا مطلب دیکھیں ہسٹری تو ہمیں ماننی چاہیے کہ تھا تو ہندوستان پہلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے سارا مشرکین تھا, تو اس کا مطلب ہم مشرکین کو چھوڑ دیں. پھر اسلام آنا ہوتا ہے, اسلام کے بعد کوئی نہ ہندو ہوتا ہے, نہ کوئی مسلم ہوتا ہے, نہ کوئی اس طرح. تو مکہ تو پھر مشرکین کا ان کے حوالے کر دیں. لیکن ہسٹری کو ہم مانتے تو ہیں نا کہ وہاں ہسٹری ان کی نہیں مانتے, ہسٹری ہم اپنی مانتے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو مان رہے ہیں کہ وہاں پہ پہلے مشرکین تھے یا نان مسلم تھے, یہ تو مانتے ہیں. میں آپ کو بات نہیں, میری بات کا جواب دیں. آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے ہندو رہتے تھے نا, میں نے کہا جی بالکل رہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ہسٹری ہم مان رہے ہیں, یہ ہسٹری ان کی پہلے تھی. ظہیر الدین بابر سے پہلے یہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ سارے ہندو ہی رہتے تھے. وہ کون سی ایسی جگہ جہاں پر ہندو ہی رہتے تھے؟ سارے ہندو نہیں, تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے تھے, لیکن وہاں پر اسلام لانے کی ضرورت تھی. اگر اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر مدینہ میں تھے, یہ عرب جو تھا, عرب سے باہر نکلے تو روم, یہ سب کون تھے؟ یہ یہود و نصارہ تھے نا. اگر ان تک ہماری بات نہ پہنچائی جاتی تو یہ تو ہندو یہود و نصارہ ہی رہتے. اب یہاں پر ہم نے کلمہ پہنچا دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمانوں کا. اب یہ سارا جہاں پر ایک دفعہ مسلمان چلا گیا نا, وہ ملک مسلمانوں کا آگا, ہندوؤں کا ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ یہ زمین میری ہے, اور یہ زمین میری ہے, اور میں کلمہ پڑھنے والوں کا نام کر چکا ہوں. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایک لمبی بحث ہوئی تھی کہ بھائی پھر ہم جو ہے انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں کیوں یوز کرتے ہیں, مائک کیوں یوز کرتے ہیں, ہم موبائل کیوں یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ بھی انگریزوں کی ایجاد ہے, ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ پھر اپنی ہسٹری کو لے کے چلیں اور اپنا وہ لکھا کریں, خط لکھا کریں, یا اس طریقے سے کیا کہتے ہیں؟ صحیح بات ہے, میں اس سے پوچھوں. یہی بات میں آپ کو کلیئرلی بتا چکا ہوں کہ جب وہ ہماری زمین واپس کریں گے نا, جو بھی دنیا کے انگریز, جہاں کا جو لوگ کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی, لوگوں نے ٹیکنالوجی کا نام سن رکھا ہے. میں نے اس دن آپ کو مثال دی تھی, ٹیکنالوجی اب آئی ہے, 100 سال ہو گیا ہوگا, 1857 کے بعد ہی آئی ہے نا ٹیکنالوجی, اب آئی ہے. آپ نے نام سنا پیر میر علی شاہ صاحب کا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ؟ اس سے پہلے بھی تو مسلمان تھے. پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے تسبیح گھمائی اور انگریز کو لندن کا گھر دکھا دیا اپنا؟ یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ واقعہ ہے. سیدنا پیر میر علی شاہ, ایک انگریز آیا, اس نے دوربین اٹھائی ہوئی تھی. وہ سیدنا پیر میر علی شاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں یہ دوربین ہے. اس نے کہا جی کیا کرتی ہے یہ دوربین؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ دوربین مجھے دور کا نزدیک دکھاتی ہے. آپ نے فرمایا کتنی دکھاتی ہے؟ فلاں جی وہ اشارہ ہے, وہ مجھے قریب کر کے دکھا دے گی. آپ نے فرمایا میں اور ایک چیز دکھاؤں. نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا ایسے تسبیح پڑھتے ہیں نا, تسبیح ایسے گول ہوتی ہے, ایسے کر کے ہوتی ہے, ایسے کر کے ہوتی ہے. تو تسبیح کا آپ پڑھ رہے تھے, آپ نے فرمایا پھر تسبیح گھماؤں. آپ نے تسبیح گھمائی, اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ آپ نے فرمایا جی یہ تو میرا گھر ہے. انہوں نے کہا جی کدھر ہے؟ اس نے کہا جی یہ لندن میں, برطانیہ. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, تو آج کے ٹائم پہ ہم دوربین کی بجائے تسبیح کیوں نہیں یوز کر لیتے؟ انٹرنیٹ کی بجائے ہم جو ان سے بالکل کیوں نہیں؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. آپ دیکھیں نا کہ لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کو نہیں جاتے, دوربین کی تسبیح کی طاقت کہاں سے آئے گی؟